شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری رات یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں۔ اب یہ ایک اچھا اعتراف انہوں نے کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں صحیح حدیثیں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نا صحیح ہے، تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں لیکن سب مل کر کم از کم حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ دیکھیے، اگر ساری روایات ضعیف ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ حسن لغیرہ ہو جائے۔ حسن لغیرہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ روایات سخت ضعیف نہ ہوں، وہ روایات شاذ نہ ہوں، وہ روایات منکر نہ ہوں۔ اگر ایک روایت کی کئی سندیں ہوں لیکن وہ سخت ضعیف ہیں یا شاذ ہیں یا منکر ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آئی پلس کی اسٹریم میں کبھی تفصیل سے بتایا ہے کہ ضعیف حدیث سے مل کے ہمیشہ حسن لغیرہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ سرچ کریں تو شاید ویڈیو آپ کو ملے گی۔ یہاں میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا وضاحت کروں گا کہ شرط ہے کبھی صحیح حسن لغیرہ ہو سکتی ہیں جب ضعف ہلکا، سندیں ضعیف ہوں لیکن وہ ہلکا، تب ایک دوسرے سے ملا کے آپ اس کو حسن لغیرہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شدید ضعف ہے، کذابین ہیں بیچ میں، متروکین ہیں یا شاذ شذوذ اور نکارت ہے، تو پھر آپ ملا جلا کے آپ اس کو حسن لغیرہ نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے نا قصۃ الغرانیق کے نام سے، اس میں معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے نا، جبرائیل السلام قرآن کی آیت سنا کے گئے، وحی کر کے گئے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہ آیات، تو بیچ میں ایک آیت ایڈ کر دیا، شیطان نے آپ کو سکھایا تلک الغرانیق العلی۔ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی قرآنی آیت کے بیچ میں ایڈ کیا، اور جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو مشرکین بھی سجدے میں گر گئے کہ یہ لو ہمارے معبودان کی بھی تعریف ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، معاذ اللہ۔ یہ روایت بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ معاذ اللہ جو وحی نازل ہو رہی تھی اس میں آپ نے ایڈ کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ جو شیطان کہ میں شیطان کی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر آپ سے کہیں بھول چوک ہو سکتی ہے تو وہ بشری تقاضے کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن شیطان وسوسہ نہیں دے سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن وہ جو روایت ہے نا اس کے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے طرق ہیں۔ یہ جو شعبان والی روایت ہے نا اس سے کم نہیں، اس سے بھی زیادہ طرق ہیں، اس کے بہت سارے طرق ہیں۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ روایت بھی حسن لغیرہ ہو جائے گی؟ وہ روایت حسن لغیرہ نہیں ہو سکتی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الغرانیق والا قصۃ الغرانیق سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف، لیکن سب کی سب ضعیف ہونے کے بعد سب کو ملا کہ اس کو حسن لغیرہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضعف اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لیا جائے، وہ سخت ضعیف ہے باسند ہے یا پھر اس کے اندر نکار شذوذ ہے، اس لیے وہ روایتیں مل کر بھی حسن لغیرہ نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح سے قصۃ الغرانیق والے واقعے سے متعلق بہت ساری روایت ہیں، ہم سب کو ملا کے حسن لغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ساری سندوں کو اکٹھا کرے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ حسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ اقوال اس کے شب 15 شعبان سے متعلق بھی ملتے ہیں، تو ان بعض لوگوں جو اقوال ملتے ہیں ان کو بھی آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ورنہ اقوال تو وہاں بھی ملتے ہیں قصۃ الغرانیق میں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ضابطہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت، یہ ضابطہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ٹاپک پر کئی روایتیں اکٹھا ہو جائیں تو آپ حسن لغیرہ بنا دو، ایسا درست نہیں ہے۔ اصول حدیث میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں۔ یہ تو صحابی کا بیان ہے۔ ایک تابعی ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہ رأى رجلا یکرر الرکوع بعد طلوع الفجر، کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی طلوع فجر کے بعد، جسے فجر کی اذان ہو گئی، اس ابھی جماعت میں ٹائم باقی ہے، تو فجر کی اذان اور جماعت کے بیچ میں وہ نماز پڑھتے جا رہا، یعنی حدیث میں کتنا 2 رکعت پڑھنا نا، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقع تھا، اور یہ بندہ 2 پڑھا، پھر ختم کر کے پھر 2 چالو کیا، پھر ختم کر کے پھر 2 چالو کیا، ایسے کنٹینیو پڑھتے جا رہا۔
دو رکعت پڑھتے جا رہا. تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے دیکھا تو اس کو بلایا اور کیا کہا, اور کہا کہ فنہا ہو, منع کیا, کہا مت کرو ایسا, غلط بات ہے. تو اب وہ گرایا, وہ کیا بولتا, وہ کہتا ہے یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ 2 رکعت جو سنت ہے 2 ہی رکعت تم لوگ پڑھتے ہو, میں 4 پڑھ رہا ہوں, 6 پڑھ رہا ہوں, 8 پڑھ رہا ہوں, اسی کو پھر سے پڑھ رہا ہوں, بار بار پڑھ رہا ہوں, اس میں غلط کیا ہے؟ تو کیا اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے, اچھا دیکھیے اس میں ایک عادت پرانے زمانے سے ہے جاہلوں کی, علماء سے ٹکرانا, علماء کے سامنے ڈائلگ بازی کرنا, ان کے سامنے فقاہت دکھانا, یہ ہمیشہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. یعنی جو لوگ فرائض کے ساتھ سنن کے ساتھ 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں نبی کے بعد ہمارا ہی درجہ ہے, وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, وہ کسی کو بھی, کسی عالم ہو کوئی بھی, کسی کو خاطر میں لاتے. اگر جو ہے فرائض کے ساتھ سنت پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھتے ہیں اب امام مہدی ہم ہیں, اب ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو دیکھیے کون ان سے بات کر رہا ہے, سعید ابن المسیب رحمہ اللہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے, اتنا بڑا آدمی ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو غلط ہے. تو وہ ان کے سامنے کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں, اللہ تعالیٰ نماز پہ عذاب نہیں دے گا, ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ, لیکن نبی کے طریقے کی مخالفت کرنے پر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. یہ نماز تم پڑھ رہے ہو, نماز پہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن نبی کے طریقے سے الگ طریقہ تم بنا رہے ہو, دین کو کسٹمائز کر رہے ہو, دین میں تم جو ہے خرد برد کر رہے ہو اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو, تو اس بات پر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چلو 15 شعبان میں کچھ اچھا ہی کرنے, کچھ غلط تو نہیں کر رہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو صحابہ اور تابعین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی طرف سے نیکیاں ایجاد کرنے کے بھی قائل نہیں تھے. نیکیاں وہی کرنی ہے جو نبی نے سکھایا ہے, جو صحابہ نے کیا ہے, آگے بڑھ کے ہمیں اپنی طرف سے کوئی نیکی ایجاد نہیں کرنی ہے. بلکہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنا, کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں. ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے اچھا سمجھیں. تو لوگوں کے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز دین میں اچھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دین میں اچھی تب ہوگی جب اللہ اچھا سمجھے, رسول اچھا سمجھے. اور میں شروع میں آپ کے سامنے 2 واقعے بیان کر چکا ہوں. ایک واقعے میں صحابہ کرام نے ایک چیز کو غلط سمجھا لیکن نبی نے رد کر دیا, کہا یہ غلط نہیں ہے. اور دوسرے واقعے میں صحابہ نے کسی چیز کو اچھا سمجھا اور نبی نے رد کر دیا, کہا یہ اچھا نہیں ہے. تو بتائیے جب صحابہ کرام دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے, تو آج کوئی آدمی کتنا بڑا امام ہو جائے, کتنا بڑا بزرگ ہو جائے, کتنا بڑا عابد ہو جائے, ان سے بڑا دماغ پا سکتا ہے, ان سے زیادہ نیک ہو سکتا نہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دین کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ اپنی طرف سے کریں, تو بتائیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.